अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनाने से पहले ही रूह में उतर जाती हैं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो बरसों दफन रहते हैं और जब निकलते हैं तो ज़मीन हिला देते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसे ही आदमी की है जिसने अपनी नामर्दी का राज 15 साल तक सीने में दबाए रखा। एक ऐसी औरत की है जिसने अपने शौहर के दुश्मन का बच्चा अपने शौहर के नाम थोप दिया। और एक ऐसी गरीब लड़की की है जिसका मुर्दा बच्चा उसके सीने में दूध छोड़ गया, मगर गोद खाली कर गया। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी धोखे की है, इज्जत की है और इस दर्द की है जो मर्द अपने अंदर दफना कर मुस्कुराते रहते हैं। एक पुरानी हवेली थी, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी, ऊंची दीवारों वाली, जिन पर काई लगी थी और जिनके पीछे न जाने कितने राज दफन थे। इस हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर लोहे के बड़े बड़े कुंडे लगे थे और जब ये दरवाजा खुलता था तो ऐसी आवाज आती थी जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। सहन में एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं और जिसके साए में बैठकर कई नस्लों ने अपनी जिंदगियां गुजारी थीं। इस हवेली का मालिक सरदार इमरान था। लंबा कद, चौड़े कंधे, भारी आवाज, चेहरे पर घनी मूछें और आंखों में एक ऐसा रूप जो सामने वाले को बोलने से पहले ही खामोश कर देता था। पूरा इलाका इसके नाम से कांपता था। जब सरदार बाजार से गुजरता तो दुकानदार खड़े हो जाते, जब मस्जिद में आता तो लोग जगह बना देते, जब किसी के घर का झगड़ा होता तो सरदार का फैसला आखिरी होता। ये था सरदार इमरान का रूप। मगर इस रूप के पीछे एक ऐसा जख्म था जो किसी ने देखा नहीं था। सरदार की पहली बीवी राबिया थी। 20 साल से इस हवेली में थी। जब आई थी तो 16 साल की थी। सुर्ख जोड़े में, आंखों में शर्म और दिल में ढेरों ख्वाब। राबिया नेक औरत थी, साबिर थी। उसने सरदार के हर दुख में साथ दिया। जब सरदार का बाप मरा तो राबिया ने हवेली संभाली। जब फसल तबाह हुई तो राबिया ने अपने जेवर बेच दिए। जब लोगों ने सरदार के खिलाफ साजिशें की तो राबिया ने खामोशी से हर तूफान सहा। मगर एक काम था जो राबिया से ना हो सका, औलाद। बरसों गुजरे, साल दर साल, मगर राबिया की गोद ना भरी। दुआएं मांगी, मन्नतें की, हर नीम हकीम का इलाज किया, हर पीर फकीर के दरवाजे पर गई, मगर अल्लाह ने वो खुशी ना लिखी थी। लोगों ने राबिया पर इल्जाम लगाया। सरदार की मां ने खुलेआम कहा कि ये औरत बांझ है। मेरे बेटे की नस्ल इस औरत की वजह से खत्म हो जाएगी। मोहल्ले की औरतें ताने देती, शादियों में इशारे होते, पीठ पीछे हंसी उड़ाई जाती। राबिया सब सुनती और खामोश रहती, न किसी से लड़ती न किसी को जवाब देती। बस रात को अपने कमरे में जाकर अल्लाह के आगे सजदे में गिरती और रोती। मगर सच्चाई कुछ और थी। कसूर राबिया का नहीं था, कसूर सरदार का था। मगर ये बात ना राबिया को मालूम थी, ना दुनिया को, ना हवेली की दीवारों को। ये राज सिर्फ सरदार जानता था और सरदार ने इसे अपने सीने में ऐसे दबाया हुआ था जैसे कोई मुर्दा जिस्म जमीन में दफनाया जाता है। बरादरी में इज्जत का सवाल था, सरदारी का सवाल था, मर्दानगी का सवाल था। अगर लोगों को पता चल जाता तो सरदार का नाम मिट जाता। लोग पीठ पीछे हंसते, दुश्मन सर उठाते। इसीलिए सरदार ने खामोशी इख्तियार की और राबिया पर इल्जाम आते रहे और सरदार सुनता रहा। मगर बेटे की ख्वाहिश सरदार को अंदर से खाई जा रही थी। जागीर का वारिस चाहिए था, खानदान का नाम आगे बढ़ाना था, लोगों के मुंह बंद करने थे। सरदार की मां ने आखिरकार इस पर दूसरी शादी का दबाव डाला। रिश्ते आने लगे और 4 साल पहले सरदार ने दूसरी शादी कर ली। राबिया को जब पता चला तो वो पूरी रात रोई। 20 साल की वफादारी, 20 साल की कुर्बानियां, 20 साल का सब्र, सब एक रात में बेमानी हो गया था। मगर राबिया ने मुंह से एक लफ्ज ना कहा, ना शिकायत की, ना लड़ी, ना मैके गई, बस अपने पुराने हिस्से में चली गई।
जहां दीवारें नम थीं, पंखे पुराने थे और खामोशी इतनी गहरी थी कि रात को दीवारों से सिसकियों की आवाज आती थी। मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो एक दिन इस हवेली की हर ईंट हिलाकर रख देगा, और वो तूफान अब आने वाला था। दूसरी बीवी का नाम अनम था। जब वो हवेली में आई तो जैसे हवा का रुख बदल गया। अनम खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। ऐसा चेहरा जो देखने वाले को ठहरने पर मजबूर कर दे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर और बोलने का अंदाज ऐसा जैसे शहद में जहर मिला हो। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी, जदीद कपड़े पहनती थी, बातें ऐसे करती थी कि सरदार जैसा सख्त आदमी भी बेबस हो जाता। सरदार अनम पर फरेफ्ता था, दीवाना था, ऐसे आशिक था जैसे कोई बूढ़ा दरख्त नई बहार देखकर झूम उठे। अनम के लिए सरदार ने हवेली में अलग हिस्सा बनवाया, नया फर्नीचर मंगवाया, दीवारों पर नई तस्वीरें लगाईं और एयर कंडीशन लगवाए। अनम के कपड़े शहर से आते, जेवरात हर त्योहार पर नए मिलते, यहाँ तक कि अनम का खाना भी अलग बनता था, क्योंकि उसे हवेली का देसी खाना पसंद नहीं था। राबिया पुराने हिस्से में बैठी सब देखती रही। वो नए हिस्से से आने वाली हंसी की आवाजें सुनती, अनम के नए जूतों की टिक टिक सुनती, सरदार की वो मुस्कुराहट देखती जो 20 सालों में कभी उसके हिस्से में नहीं आई थी। मगर राबिया ने होंठ सी लिए थे। वो जानती थी कि इस घर में उसका मुकाम अब सिर्फ पुरानी बीवी का है। वो औरत जो बांझ है, जो काम की नहीं रही, जिसे रखा इसलिए गया है क्योंकि निकालना बदनामी है। मगर राबिया के दिल में न नफरत थी न जलन, बस एक खालीपन था जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। फिर वो दिन आया जिसका सरदार को बेसब्री से इंतजार था। अनम ने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया सलमान। हवेली में ऐसी खुशी आई जो बरसों से नहीं आई थी। सरदार ने पूरे गांव में खाना बंटवाया, गरीबों में कपड़े तकसीम किए, मस्जिद में शुक्राने की नमाज पढ़ी, लोग मुबारकबाद देने आए, बरादरी के बुजुर्गों ने दुआएं दी, औरतों ने गीत गाए। सब कह रहे थे कि सरदार की किस्मत जाग गई, वारिस आ गया, अब जागीर का नाम रहेगा। सरदार मुस्कुरा रहा था, सीना फखर से चौड़ा था, हाथ मिला रहा था, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था। मगर अगर कोई गौर से देखता, अगर कोई सरदार की आंखों में झांकता, तो उसे वहां खुशी नहीं मिलती। वहां एक अजीब सी उदासी थी, एक दर्द था जो मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ था। सरदार जानता था कि ये बच्चा उसका नहीं है, हो ही नहीं सकता था, मगर उसने खामोशी से कबूल कर लिया, क्योंकि दुनिया के सामने बेटा था, वारिस था, नाम था, और सरदार के लिए नाम ही सब कुछ था। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। सलमान ने पैदाइश के बाद से दूध पीना बंद कर दिया। पहले दिन सबने सोचा शायद बच्चा अभी नया है, वक्त लगेगा। दूसरे दिन डॉक्टर बुलाया गया जिसने मुख्तलिफ फार्मूला आजमाए, मगर बच्चे ने सबको मुंह बंद करके रद्द कर दिया। तीसरे दिन शहर से माहिर डॉक्टर आया, महंगी दवाएं लाया, खास किस्म का दूध मंगवाया गया, मगर सलमान ने एक कतरा भी कबूल ना किया। चौथे दिन बच्चे का रंग पीला पड़ने लगा, जिस्म में ताकत कम होने लगी, रोना कमजोर होता गया। पांचवें दिन डॉक्टरों ने खबरदार किया कि अगर बच्चे ने जल्द ग़िज़ा कबूल ना की तो नताइज संगीन हो सकते हैं। छठा दिन आया तो हवेली में खुशी की जगह खौफ ने ले ली थी। अनम परेशान थी, मगर उसकी परेशानी में वो गहराई नहीं थी जो एक माँ की होनी चाहिए। वो ज्यादा इस बात से परेशान थी कि लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर के सामने उसकी क्या तस्वीर बनेगी। उसके जिस्म की शक्ल खराब हो रही है। वो रात को बच्चे के पास नहीं सोती थी, कहती थी कि उसे नींद चाहिए, वरना उसकी सेहत खराब हो जाएगी। सरदार रात भर जागता, बच्चे को गोद में उठाए टहलता, बोतल से दूध पिलाने की कोशिश करता, मगर सलमान हर बार मुंह दूसरी तरफ फेर लेता। सरदार की आंखों में बेबसी थी। ये बच्चा उसके खून से नहीं था, मगर उसके दिल से उसका था। उसने उसे अपना नाम दिया था, उसे अपना बेटा माना था, और अब वो उसे मरता हुआ देख रहा था और कुछ नहीं कर सकता था। हवेली की दीवारें खामोश थीं।
मगर उनके अंदर एक तूफान पक रहा था। बच्चे की जिंदगी खतरे में थी और किसी को नहीं मालूम था कि इस बच्चे को बचाने वाली इस हवेली में पहले से मौजूद थी। वो फर्श धो रही थी, बर्तन मांज रही थी और हर रात अपने मुर्दा बच्चे को याद करके खामोशी से आंसू बहा रही थी। मगर किस्मत का खेल देखिए कि जिस औरत के सीने में दूध था और गोद खाली थी, वो इसी घर में थी जहां एक बच्चे की गोद भरी थी, मगर दूध कोई नहीं दे सकता था। और अब किस्मत अपना खेल दिखाने वाली थी। नादिया की कहानी सुनने से पहले एक बात समझ लें कि गुर्बत आदमी से सब कुछ छीन लेती है, मगर एक चीज नहीं छीन सकती, वो है माँ का दिल। नादिया 23 साल की लड़की थी। दुबला जिस्म, सांवला रंग, हाथ खुरदरे जैसे बरसों से काम करते करते चमड़ी सख्त हो गई हो, मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उम्र से बहुत ज्यादा थी। जैसे इन आंखों ने वो कुछ देखा हो जो इंसान को बूढ़ा कर देता है। नादिया एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी जहां मिट्टी के घर थे, गलियां कच्ची थीं और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते थे। उसका बाप एक मजदूर था जो दूसरों के खेतों में हल चलाता था और शाम को थका हारा घर आता था। नादिया ने गुर्बत में आंख खोली, गुर्बत में पली बढ़ी और गुर्बत ने उसे ये सिखाया कि जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मिलता, जो लेना है अपने हाथों से लेना है। नादिया की शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। शौहर का नाम असलम था, मेहनती आदमी था, एक फैक्ट्री में काम करता था। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर दोनों मिलकर गुजारा कर रहे थे। एक छोटा सा किराए का कमरा था, एक चूल्हा था और 2 दिलों में एक ख्वाब था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 साल पहले असलम फैक्ट्री में एक हादसे का शिकार हुआ। भारी मशीन ने उसका सीना कुचल दिया और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नादिया 21 साल की उम्र में बेवा हो गई। ना ससुराल वालों ने सहारा दिया, न किसी ने पूछा। नादिया वापस अपने बाप के घर आ गई, मगर वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। बाप बूढ़ा हो चुका था, माँ बीमार रहती थी, दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन नादिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। असलम की निशानी उसके पेट में पल रही थी। नादिया ने इस खबर पर रोते हुए मुस्कुरा दिया था। ये बच्चा असलम की आखिरी यादगार था, उसकी आखिरी उम्मीद थी। 9 महीने नादिया ने मुश्किल से गुजारे। पैसे नहीं थे, मगर माँ ने अपनी दवाइयाँ बंद करके नादिया का ख्याल रखा। बाप ने इजाफी मजदूरी की ताकि बेटी के अस्पताल का खर्चा निकल सके। और फिर वो दिन आया, नादिया ने सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा आया तो नादिया ने पहली बार असलम की मौत के बाद सच्चे दिल से मुस्कुराया। उसने बच्चे को सीने से लगाया और कहा कि तू मेरा सब कुछ है, तेरे बाप की आखिरी निशानी है तू, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मगर अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। बच्चा सिर्फ चंद घंटे जिया। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे के फेफड़ों में पैदाइशी नुक्स था, सांस नहीं ले सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। नादिया ने अपने बच्चे को अपने हाथों में मरते हुए देखा। इस छोटे से जिस्म की गरमाइश आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और नादिया के हाथों में एक ठंडा बेजान बच्चा रह गया। उस दिन नादिया के अंदर कुछ मर गया, वो हिस्सा जो मां बना था, जो 9 महीने इंतजार में तड़पा था, जिसने ख्वाबों के महल बनाए थे, वो सब एक लम्हे में मलबे में बदल गया। मगर नादिया का जिस्म मां बना रहा। उसके सीने में दूध उतरता रहा, भरता रहा, दर्द करता रहा। हर रात वो इस तकलीफ से कराहती, अपने सीने पर गर्म कपड़ा रखती और खामोशी से रोती कि अल्लाह, ये क्या सजा दी है। जिस्म मां है मगर गोद खाली है। कर्ज बढ़ता जा रहा था, माँ की दवाइयाँ बंद थीं, बाप से मजदूरी नहीं हो रही थी। नादिया ने फैसला किया कि वो सरदार की हवेली में काम ढूंढेगी। लोगों ने बताया कि सरदार के घर में सफाई के लिए औरत चाहिए। नादिया गई, सर झुकाए दरवाजे पर खड़ी हुई और उसे काम मिल गया। वो सुबह सवेरे आती, फर्श धोती, बर्तन मांजती, कपड़े इस्त्री करती और शाम को थकी हारी वापस जाती। हवेली में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी।
अनम उसे देखती भी नहीं थी। सरदार ने शायद कभी उसका चेहरा गौर से नहीं देखा था। वो उनके लिए एक साया थी जो फर्श साफ करता था और गायब हो जाता था। मगर हर रात जब नादिया अपने छोटे से कमरे में वापस जाती तो अपने मुर्दा बच्चे का कपड़ा सूंघ कर सोती। उसके सीने में दूध अभी भी बनता था और उसकी आंखों से आंसू अभी भी बहते थे। मगर नादिया को नहीं मालूम था कि किस्मत ने उसे इस हवेली में बेमकसद नहीं भेजा। जल्द ही एक ऐसी रात आने वाली थी जो नादिया की जिंदगी ही नहीं बल्कि इस हवेली के हर फर्द की किस्मत बदल कर रख देगी। और उस रात की शुरुआत एक बच्चे के रोने से होगी। वो रात हवेली की सबसे तारीक रात थी। आसमान पर बादल थे, चांद छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ होने वाला हो। रात के 2 बज रहे थे और नादिया हवेली के निचले हिस्से में फर्श पहुंच रही थी। इस दिन अनम ने मेहमानों की दावत रखी थी और पूरा घर बिखरा पड़ा था। नादिया को कहा गया था कि रात को सब साफ करके जाना। वो खामोशी से गीला कपड़ा फेर रही थी कि अचानक ऊपर से आवाजें आईं, पहले धीमी, फिर तेज, फिर चीख जैसी। नादिया का हाथ रुक गया। वो अनम की आवाज थी जो चिल्ला रही थी कि मुझसे नहीं होता। 6 दिन हो गए हैं। ये बच्चा कुछ नहीं खाता पीता। मुझे नींद चाहिए। मेरी सेहत खराब हो रही है। मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो कौन संभालेगा? सरदार की आवाज आई, मगर वो आवाज रोब वाली नहीं थी। वो एक बेबस आदमी की आवाज थी जो अपनी बीवी से मिन्नत कर रहा था कि बच्चे के पास रहो, इसे जरूरत है तुम्हारी। माँ की कुर्बत चाहिए इसे। मगर अनम ने जवाब दिया कि मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। तुमने जबरदस्ती की है। तुमने कहा वारिस चाहिए। अब संभालो अपना वारिस। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ, इतने जोर से कि नीचे तक आवाज आई और दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर हिल गई। अनम बाहर निकली और तेज कदमों से मेहमान कमरे की तरफ चली गई। उसके कदमों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजी और फिर एक दरवाजा बंद हुआ और खामोशी छा गई। मगर ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। एक आवाज आई जिसने नादिया की रूह तक हिला दी। बच्चे का रोना, मगर ये आम रोना नहीं था। ये वो रोना था जो भूख का होता है, वो कमजोर, टूटा हुआ, बेबस रोना जो एक बच्चा तब करता है जब उसके जिस्म में ताकत नहीं रहती, मगर पेट में आग लगी होती है। नादिया ने ये आवाज सुनी और उसका पूरा जिस्म कांप गया। उसने ये रोना पहचान लिया। ये वही रोना था जो उसके अपने बच्चे ने आखिरी बार किया था। वही लरसती आवाज, वही बेबसी, वही दर्द जो अल्फाज में नहीं आ सकता। नादिया के हाथ से कपड़ा गिर गया और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक आवाज अंदर से कह रही थी कि तेरा काम नहीं है, तू नौकरानी है, अपना काम कर और जा। मगर एक और आवाज थी, माँ वाली आवाज, जो कह रही थी कि वो बच्चा भूखा है, मर रहा है और तेरे सीने में जो दूध है। नादिया सीढ़ियां चढ़ी, एक एक कदम दिल में तूफान लिए ऊपर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अध खुला था। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और साथ में सरदार की आवाज जो बच्चे को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नादिया ने हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दी, आहिस्ता सी, डरते हुए, जैसे खुद को भी यकीन नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। सरदार ने दरवाजा खोला। नादिया ने जो मंजर देखा वो उसे उम्र भर नहीं भूलेगी। सरदार इमरान, वो आदमी जिससे पूरा इलाका डरता था, जिसकी आंखों का रूप लोगों को खामोश कर देता था, वो इस वक्त एक टूटा हुआ आदमी था। आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे, कमीज पर दूध के धब्बे थे जो बच्चे को बोतल से पिलाने की नाकाम कोशिशों की निशानी थे। उसकी गोद में सलमान था, छोटा सा, कमजोर, चेहरा पीला, जिस्म ढीला और रोना इतना बेजान कि दिल को चीर दे। नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला कि सरदार साहब, मुझे माफ करें। मैं जानती हूँ ये मेरी जगह नहीं है, मगर मेरा बच्चा 2 माह पहले मर गया और मेरा जिस्म अभी तक दूध बना रहा है। अगर आप इजाजत दें तो शायद ये बच्चा मेरा दूध पी ले। सरदार ने नादिया को देखा। एक लंबी खामोशी रही। इस खामोशी में न जाने क्या क्या गुजरी। शायद सरदार सोच रहा था कि एक नौकरानी उसके बेटे को दूध पिलाए तो लोग क्या कहेंगे। शायद वो सोच रहा था
کہ عزت کا کیا ہوگا؟ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ انم کیا کہے گی، مگر پھر اس نے بچے کی طرف دیکھا جو اس کی گود میں بے جان سا پڑا تھا اور آہستہ آہستہ بجھ رہا تھا۔ سردار کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور اس نے خاموشی سے بچہ نادیہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس لمحے میں سردار سردار نہیں تھا، وہ صرف ایک باپ تھا جو اپنے بچے کو بچانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی ساری عزت داؤ پر لگانی پڑے۔ اور نادیہ نے جیسے ہی سلمان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے ایک ایسا احساس ہوا جو اس نے اپنے بچے کی موت کے بعد کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نادیہ نے سلمان کو اپنے سینے سے لگایا اور اس لمحے میں دنیا رک سی گئی۔ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کا جسم جو چند لمحے پہلے بے جان سا تھا، جس کا رونا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ سننے والے کا دل ٹوٹ جائے، اس نے جیسے ہی نادیہ کی گرمائش محسوس کی، ایک عجیب سی حرکت کی۔ سلمان نے اپنا چھوٹا سا سر ہلایا، اپنے ننھے ہونٹ کھولے اور نادیہ کے سینے کی طرف بڑھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ یہاں وہ چیز ہے جو اسے 6 دنوں سے نہیں ملی۔ نادیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کا بندوبست کیا اور بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سلمان نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، ایسی طاقت سے، ایسی بھوک سے جیسے 6 دنوں کی ساری تڑپ ایک لمحے میں نکل رہی ہو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نادیہ کے کپڑے کو پکڑ رہے تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سردار کرسی پر گر گیا، اس کی ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور رویا۔ آواز نہیں نکالی، بس کندھے ہل رہے تھے اور آنسو انگلیوں سے بہہ کر گود پر گر رہے تھے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے کبھی کسی کے سامنے آنکھیں نم نہیں ہونے دی تھی، جس کا روب اس کی خاموشی میں تھا، جس نے ساری عمر اپنے اندر کا درد دبایا تھا، مگر آج وہ ٹوٹ گیا، اپنے بیٹے کو زندہ ہوتے دیکھ کر ٹوٹ گیا، ایک غریب نوکرانی کے سینے سے اپنے بیٹے کو دودھ پیتے دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ 20 منٹ تک سلمان دودھ پیتا رہا، نادیہ خاموش بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ صرف غم کے آنسو نہیں تھے، ان میں ایک عجیب سی راحت بھی تھی۔ 2 ماہ سے اس کا سینہ بھرا رہتا تھا اور درد کرتا تھا، اس دودھ کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کا مقصد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب سلمان نے دودھ پی کر آنکھیں کھولیں تو اس نے نادیہ کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے نادیہ کو لگا جیسے اس کا اپنا بچہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی معصوم نظریں، وہی چھوٹا سا چہرہ۔ نادیہ نے بچے کو اور زور سے سینے سے لگا لیا اور سسکی بھر کر بولی کہ تو میرا نہیں ہے، مگر آج تو نے مجھے دوبارہ سے ماں بنا دیا۔ سلمان دودھ پی کر پہلی بار 6 دنوں میں سکون سے سویا، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی تھی، سانس گہری اور پرسکون تھی، چھوٹے چھوٹے ہونٹ دودھ سے بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جیسے دنیا کی ساری تکلیف ختم ہو گئی ہو۔ سردار نے آنکھیں صاف کی اور نادیہ کی طرف دیکھا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں نکلے، بس اتنا بولا کہ شکریہ، مگر وہ شکریہ عام شکریہ نہیں تھا، اس ایک لفظ میں وہ سب کچھ تھا جو سردار کبھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے اندر آئی تو نادیہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی، سلمان اس کی گود میں سویا ہوا تھا اور سردار کرسی پر سر ٹکائے آدھا نیند میں تھا۔ یہی وہ منظر تھا جو انم نے دیکھا جب وہ صبح مہمان کمرے سے نکلی۔ انم کے قدم دروازے پر رکے اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انم کی آواز اتنی تیز تھی کہ سلمان چونک گیا۔ یہ نوکرانی میرے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اس نے میرے بچے کو دودھ پلایا، تم نے اجازت دی۔ سردار نے اٹھ کر سمجھانے کی کوشش کی مگر انم سننے کو تیار نہیں تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک نوکرانی جس کا اپنا بچہ مر گیا، وہ میرے بیٹے کو دودھ پلائے، لوگ کیا کہیں گے؟ برادری میں کیا عزت رہے گی؟ کیا تم نے سوچا بھی ہے یہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے خون میں کیا ہے؟ نادیہ نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا، مگر سردار نے اس بار وہ کام کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ انم کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا کہ خاموش رہو،
اس عورت نے تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے اور تم اس کی تذلیل کر رہی ہو۔ انم نے سردار کی آنکھوں میں کچھ دیکھا جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ فیصلہ تھا، مگر انم کے غصے کے پیچھے صرف غرور نہیں تھا، وہاں ایک خوف بھی تھا جو اس کے سینے میں ایک راز کی طرح دبا ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور نادیہ سلمان کی زندگی کا سہارا بن گئی۔ سردار نے ڈاکٹر کی سفارش پر نادیہ کو بچے کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں رہنے کی جگہ دے دی تاکہ رات کو جب بچہ بھوکا ہو تو نادیہ فوراً اسے دودھ پلا سکے۔ انم نے اس فیصلے پر بہت شور مچایا، کہا کہ ایک نوکرانی کو خاندان کی منزل پر رکھنا ہے جو بے عزتی ہے، کہا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی، مگر سردار نے ایک ہی جملہ کہا کہ بچے کی زندگی سب سے پہلے ہے، اور انم خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی نہیں تھی جو ہار مان لینے والی کی ہوتی ہے، وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ سلمان دن بدن صحت مند ہوتا جا رہا تھا، اس کے گالوں پر رنگ آ گیا تھا، جسم میں طاقت آ رہی تھی، اس کا رونا بھی بدل گیا تھا، اب وہ زور سے روتا تھا جیسے صحت مند بچے روتے ہیں۔ نادیہ اسے دن میں کئی بار دودھ پلاتی، نہلاتی، کپڑے بدلتی، تھپکی دے کر سلاتی۔ سلمان نادیہ کو دیکھ کر مسکراتا، اس کی انگلی پکڑتا، اس کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھوتا۔ رابعہ یہ سب خاموشی سے دیکھتی تھی۔ ایک دن رابعہ نادیہ کے کمرے میں آئی جب وہ سلمان کو دودھ پلا رہی تھی۔ رابعہ نے نادیہ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی جس میں گرم پراٹھا اور اچار تھا اور بولی کہ تو اپنا خیال بھی رکھا کر بچی، تو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تیرے جسم کو بھی طاقت چاہیے۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس حویلی میں آنے کے بعد پہلی بار کسی نے اس سے ایسے بات کی تھی جیسے وہ بھی انسان ہے، نہ کہ صرف ایک نوکرانی۔ رابعہ بیٹھ گئی اور بولی کہ مجھے معلوم ہے تیرا بچہ مر گیا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں تیرا درد، کیونکہ میں نے بھی ماں بننے کے خواب دیکھے تھے اور وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوئے۔ نادیہ نے رابعہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں عورتیں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ کچھ دردوں کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ مگر جہاں حویلی کے اندر یہ سب ہو رہا تھا، وہاں حویلی کے باہر ایک اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ حویلی کی پرانی خادمہ نصرت بی بی نے گھر کا سب حال اپنے بیٹے کو بتایا۔ اس کا بیٹا فون پر سوشل میڈیا چلاتا تھا اور اسے لگا کہ یہ کہانی لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اس نے ایک پوسٹ لکھی کہ بڑے سردار کی بیوی نے اپنے بچے کو دودھ دینے سے انکار کر دیا اور ایک غریب نوکرانی بچے کی جان بچا رہی ہے۔ وہ پوسٹ آگ کی طرح پھیل گئی، لوگوں نے شیئر کیا، تبصرے کیے، کسی نے انم کو برا بھلا کہا، کسی نے نادیہ کی تعریف کی، کسی نے سردار پر سوال اٹھایا۔ گاؤں میں ہر چپال پر یہی بات ہو رہی تھی اور شہر تک خبر پہنچ گئی۔ انم کا فون بجنا بند نہیں ہو رہا تھا، اس کی سہیلیاں پوچھ رہی تھیں، رشتہ دار تانے دے رہے تھے، مگر اس شور میں ایک آدمی تھا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، ملک طاہر، سردار کا سب سے بڑا دشمن۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شکاری کے چہرے پر شکار دیکھ کر آتی ہے۔ ملک طاہر جانتا تھا کہ سلمان اس کا اپنا بیٹا ہے۔ انم سے اس کا تعلق شادی سے پہلے سے تھا اور شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ملک طاہر نے انم سے رابطہ کیا اور بولا کہ میں نے سب دیکھا ہے جو ہو رہا ہے، پریشان مت ہو، وقت آنے پر میں اپنے بیٹے کو لے لوں گا۔ انم نے فون پر کانپتی آواز میں کہا کہ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، سردار کو شک ہو جائے گا۔ مگر انم نہیں جانتی تھی کہ سردار کو شک نہیں تھا، سردار کو تو یقین تھا، اسے پہلے دن سے معلوم تھا کہ سلمان اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ سردار جانتا تھا کہ وہ خود باپ نہیں بن سکتا۔ مگر سردار خاموش تھا، وہ انتظار کر رہا تھا۔ کس چیز کا انتظار یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر جلد ہی ایک رات آنے والی تھی جب نادیہ اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھے گی جو اس حویلی کی دیواروں نے چھپا رکھا تھا، اور اس رات کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔
وہ رات بھی ایسی ہی تاریک تھی جیسے اس حویلی کے راز۔ نادیہ نے سلمان کو رات کا آخری دودھ پلایا تھا اور بچہ گہری نیند سو گیا تھا۔ نادیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا من بے چین تھا، جسم تھکا ہوا تھا، مگر آنکھیں کھلی تھی۔ وہ اٹھی اور سوچا کہ صحن میں جا کر تھوڑی ہوا کھا لے، شاید آنکھ لگ جائے۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حویلی میں سناٹا تھا، صرف جھینگروں کی آواز آ رہی تھی اور پیپل کے درخت کے پتے ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ نادیہ نے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، قدم جیسے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے۔ نادیہ درخت کے پیچھے چھپ گئی اور اس نے دیکھا کہ حویلی کے پچھلے چھوٹے دروازے سے انم باہر نکلی۔ انم نے سر پر چادر ڈالی ہوئی تھی، پاؤں میں چپل تھی اور وہ تیز قدموں سے پچھلی گلی کی طرف بڑھی۔ نادیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے اس پہر انم کہاں جا رہی ہے؟ نادیہ نے ہمت کی اور دور سے انم کا پیچھا کیا۔ پچھلی گلی میں ایک گاڑی کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی، شیشے بند۔ انم گاڑی کے قریب گئی، دروازہ کھلا اور وہ اندر بیٹھ گئی۔ نادیہ نے دیوار کے ساتھ چھپ کر دیکھا کہ گاڑی کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اندھیرے میں چہرہ صاف نہیں دکھا، مگر نادیہ نے دیکھا کہ انم نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے قریب ہو گئی۔ گاڑی 10 منٹ کھڑی رہی، پھر انم باہر نکلی اور تیزی سے واپس حویلی کی طرف آ گئی۔ نادیہ تیزی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید ساری حویلی کو سنائی دے رہا ہو۔ اس رات نادیہ سو نہ سکی۔ اگلے ہفتے نادیہ نے 3 بار یہ منظر دیکھا۔ ہر بار وہی رات کا وقت، وہی پچھلا دروازہ، وہی سیاہ گاڑی، وہی آدمی۔ تیسری بار نادیہ نے ہمت کی اور گاڑی کے قریب جا کر اس کا نمبر یاد کر لیا۔ اگلے دن گاؤں میں ایک لڑکے سے نادیہ کی دیکھا جو موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا۔ پوچھا کہ یہ نمبر کس کی گاڑی کا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ یہ گاڑی ملک طاہر کی ہے۔ نادیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ملک طاہر؟ وہی ملک طاہر جس کا نام اس حویلی میں گالی کی طرح لیا جاتا تھا، سردار کا سب سے بڑا دشمن، وہ آدمی جس نے سردار کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کی تھی، جس نے سردار کے خلاف عدالتوں میں مقدمے کیے تھے، جس نے سردار کی برادری میں بدنامی پھیلائی تھی۔ سردار کی بیوی اسی آدمی سے رات کو چھپ کر مل رہی ہے۔ نادیہ کا دل ڈوب گیا۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ کیا کرے۔ خاموش رہے تو سردار کو دھوکا ہوتا رہے گا اور ایک نیک آدمی اندھیرے میں رہے گا۔ بتائے تو انم اسے نکلوا دے گی، اور سلمان کا کیا ہوگا جو اس کے دودھ پر زندہ ہے؟ نادیہ نے 2 دن سوچا، رات کو جاگتی رہی، سلمان کو دودھ پلاتے ہوئے سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار اس کے ضمیر نے فیصلہ لے لیا۔ ایک شام جب سردار اکیلا حویلی کے صحن میں پیپل کے درخت تلے بیٹھا چائے پی رہا تھا تو نادیہ قریب آئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹ خشک تھے، مگر آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ سردار صاحب، مجھے ایک بات کہنی ہے، آپ ناراض نہ ہوں۔ سردار نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور نادیہ کی طرف دیکھا۔ بول۔ نادیہ نے سب کچھ بتا دیا، رات کی ملاقاتیں، پچھلا دروازہ، سیاہ گاڑی، ملک طاہر کا نام۔ جیسے جیسے نادیہ بولتی گئی اس کی آواز کانپتی گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ جب نادیہ خاموش ہوئی تو سردار کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی صدمہ بھی نہیں تھا۔ ایک لمبی خاموشی رہی جس میں صرف پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر سردار نے آہستہ سے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ پیا اور بولا کہ مجھے معلوم تھا۔ نادیہ حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ سردار ٹوٹ جائے گا، چیخے گا، غصہ کرے گا، مگر سردار کا چہرہ پتھر کی طرح ساکن تھا۔ سردار نے کہا کہ مجھے سب معلوم تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آدمی کون ہے۔ اب معلوم ہو گیا۔ سردار اٹھا، نادیہ کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں درد تھا، مگر ساتھ میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ سردار نے کہا کہ تو نے وہ کام کیا ہے جو اس گھر میں کسی نے نہیں کیا، تو نے سچ بولا۔ پھر سردار اندر چلا گیا۔ اس رات اس نے اپنی الماری کی سب سے نچلی دراز کھولی اور اپنی وہ پرانی فائل نکالی جو 15 سال سے وہاں دفن تھی۔
اب وقت آ گیا تھا۔ سردار نے فائل کھولی اور اس کی آنکھیں اس کاغذ پر جم گئیں جب وہ 15 سال سے بار بار پڑھ چکا تھا، مگر ہر بار پڑھ کر اسے ایسے رکھ دیتا تھا جیسے کسی مردے کو واپس قبر میں اتارا جاتا ہے۔ وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی جو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال سے جاری ہوئی تھی۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ سردار عمران کے جسم میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایک مرد کو باپ بناتی ہے۔ سادہ الفاظ میں سردار بانجھ تھا، اس کے جسم سے کبھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وہ سچ تھا جو سردار نے ساری دنیا سے چھپایا، اپنی ماں سے بھی چھپایا جو رابعہ کو کوستی رہی، اپنی برادری سے بھی چھپایا جو تانے دیتی رہی، اپنی بیوی رابعہ سے چھپایا جس نے بانجھ ہونے کا الزام خاموشی سے اپنے سر لے لیا تھا۔ سردار نے کبھی رابعہ کو نہیں بتایا کیونکہ اگر سچ سامنے آتا تو سردار کی مردانگی پر سوال اٹھتا، اس کا رعب ختم ہو جاتا، لوگ پیٹھ پیچھے ہنستے، دشمن سر اٹھاتے اور سردار کے لیے رعب ہی زندگی تھی۔ جب رابعہ سے اولاد نہ ہوئی تو سب نے رابعہ کو قصوروار ٹھہرایا اور سردار نے خاموشی سے یہ ظلم ہونے دیا۔ سردار کی ماں نے رابعہ کو ستایا، محلے کی عورتوں نے تانے دیے اور رابعہ نے سب سہا بغیر ایک لفظ کہے۔ سردار ہر رات اپنے کمرے میں آتا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا تو اسے اپنے آپ سے نفرت ہوتی، مگر زبان نہ کھولتا۔ پھر ماں نے دوسری شادی کا دباؤ ڈالا اور سردار نے انم سے شادی کر لی۔ سردار جانتا تھا کہ انم سے بھی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ انم یا رابعہ کا نہیں، مسئلہ خود سردار کا تھا، مگر دنیا کے سامنے ایک اور شادی کر کے اس نے وقت خرید لیا۔ لوگوں نے کہا شاید اس بیوی سے ہو جائے، شاید قسمت بدلے، اور سردار نے مسکرا کر سب سن لیا۔ مگر پھر وہ ہوا جس کا سردار کو خوف تھا۔ انم حاملہ ہو گئی۔ جس دن انم نے خوشی سے بتایا کہ اچھی خبر ہے، سردار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے میں سردار کو سمجھ آ گیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی نے کسی اور مرد سے تعلق رکھا ہے، مگر سردار نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس بار خاموشی کی وجہ مختلف تھی۔ اس بار سردار نے سوچا کہ دنیا کے سامنے بیٹا آ رہا ہے، وارث آ رہا ہے، لوگوں کے منہ بند ہوں گے، رابعہ پر سے الزام ہٹے گا، ہر برادری میں عزت بچے گی۔ سردار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنا نام دے گا، چاہے وہ اس کے خون سے نہ ہو، مگر اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بچے کا اصل وارث، اصل باپ کون ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں چاہتا تھا، وہ سچ سے ڈرتا تھا۔ مگر آج نادیہ نے وہ نام لے دیا جس نے سب کچھ بدل دیا، ملک طاہر۔ سردار کا سب سے بڑا دشمن وہ آدمی جس نے سردار کی زمینیں چھیننے کی کوشش کی، جس نے عدالتوں میں مقدمے قائم کیے، جس نے سردار کو ذلیل کرنے کی ہر کوشش کی، اسی آدمی نے سردار کے گھر میں آگ لگائی تھی، اس نے سردار کی بیوی کو اپنے جال میں پھنسایا، اسی کا بچہ سردار کے نام سے اس حویلی میں پل رہا تھا۔ سردار نے فائل بند کی اور آنکھیں بند کر دیں۔ اس کے ذہن میں 15 سال کا ہر وہ لمحہ گھوم گیا، رابعہ کی خاموش قربانی، ماں کے تانے، لوگوں کی باتیں، انم کی چالاکی، ملک طاہر کی دشمنی، سب ایک تصویر میں جڑ گیا۔ سردار نے وہ فائل اپنے کوٹ کی جیب میں رکھی اور صبح ہوتے ہی اپنے وکیل کو فون کیا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ مقدمہ دائر کرو، اب بہت ہو گیا۔ وکیل نے پوچھا کہ سردار صاحب، کیا آپ کو اندازہ ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اب کا راز سامنے آئے گا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ سردار نے جواب دیا کہ لوگ تو پہلے سے باتیں بنا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ باتیں میں بناؤں، اور اسی صبح سردار نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ انم کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دنیا الٹنے والی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی جب حویلی کے دروازے پر عدالت کا نوٹس آیا، اور اس نوٹس نے وہ زلزلہ دیا جس کے بعد اس حویلی میں کوئی بھی دیوار سلامت نہیں رہنے والی تھی۔
عدالت کا دن آ گیا۔ صبح سے حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے طوفان سے پہلے سمندر ساکت ہو جاتا ہے۔ سردار نے کہا، صبح کی نماز پڑھی، سفید شلوار قمیض پہنی، کالا واسکٹ پہنا، سر پر پگڑی باندھی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ پہچانتے ہیں۔ آج کے بعد سردار عمران کا روب، اس کی عزت، اس کی مردانگی سب داؤ پر لگ جائے گا۔ مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور سردار جب فیصلہ کرتا تھا تو پیچھے ہٹتا نہیں تھا۔ رابعہ دروازے پر کھڑی تھی جب سردار باہر نکلا۔ رابعہ کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر زبان پر کچھ نہیں تھا۔ سردار نے رابعہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار 20 سال میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ دعا کرنا، آج بہت بڑا دن ہے۔ رابعہ نے ہاتھ اٹھائے اور سردار چلا گیا۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ خبر پھیل چکی تھی کہ سردار عمران نے اپنی بیوی اور ملک طاہر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ لوگ دیکھنے آئے تھے، سننے آئے تھے، کچھ ہمدردی سے، کچھ تماشے کی نیت سے۔ ایک طرف سردار بیٹھا تھا، اکیلا، خاموش، چہرے پر کوئی جذبات نہیں۔ اس کا وکیل اس کے ساتھ تھا، مگر سردار نے اسے بتا دیا تھا کہ آج زیادہ تر میں خود بولوں گا۔ دوسری طرف ملک طاہر تھا، مہنگا سوٹ پہنے، مغرور مسکراہٹ چہرے پر۔ اس کے وکیل کے ہاتھ میں کاغذات تھے، اور اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو دولت والوں کو ہوتا ہے، کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ انم ملک طاہر کے ساتھ بیٹھی تھی، سر جھکائے، آنکھیں نیچی، ایک بار بھی سردار کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے قیمتی کپڑے پہنے تھے، مگر اس کا چہرہ پیلا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جج صاحب آئے، ایک سفید بالوں والی عورت جس کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائی تھی اور جن کی شہرت انصاف پسندی کی تھی۔ انہوں نے مقدمے کی تفصیلات سنی اور پہلے ملک طاہر کے وکیل کو بولنے کا موقع دیا۔ ملک طاہر کا وکیل کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ خون کے ٹیسٹ ثابت کرتے ہیں کہ سلمان ملک طاہر کا بیٹا ہے اور سردار عمران کا نہیں ہے، اس لیے بچے کی تحویل اصل باپ کو ملنی چاہیے۔ وکیل نے رپورٹیں پیش کی، عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، ثبوت دکھائے اور بڑے اعتماد سے وہ بیٹھ گیا۔ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ملک طاہر مسکرا رہا تھا، انم کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ پھر جج صاحبہ نے سردار کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ سردار کا وکیل کھڑا ہونے لگا، مگر سردار نے اسے ہاتھ سے روکا اور خود کھڑا ہوا۔ پوری عدالت خاموش ہو گئی۔ سردار نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ پرانی فائل نکالی جو 15 سال سے اس کے سینے کا بوجھ تھی۔ اس نے فائل جج کے سامنے رکھی اور بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اتنی واضح کہ کمرے کے آخری کونے میں بیٹھے آدمی کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ سردار نے کہا کہ جج صاحب، آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے 15 سال سے دنیا سے چھپائی ہے۔ اس فائل میں میری میڈیکل رپورٹ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ میں بانجھ ہوں۔ میرے جسم میں باپ بننے کی طاقت نہیں ہے، نہ آج ہے نہ کبھی تھی۔ یہ الفاظ عدالت میں بم کی طرح پھٹے۔ کمرے میں ایسا چھناٹا چھایا کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ ملک طاہر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انم نے سر اٹھایا اور پہلی بار سردار کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اسے یقین تھا کہ سردار کو کبھی پتہ نہیں ہے اور کبھی نہیں چلے گا پتہ، مگر سردار کو پہلے دن سے معلوم تھا، اور اب اس نے پوری دنیا کے سامنے وہ راز کھول دیا تھا جو اس کی عزت کی بنیاد تھا۔ مگر سردار ابھی چپ نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑا طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ سردار نے ایک سانس لیا اور آگے بولا۔ اس کی آواز میں اب نہ کانپ تھی نہ درد، بس ایک ٹھنڈا فیصلہ تھا، جیسے کوئی آدمی اپنے ہی گھر کو آگ لگا کر سکون سے کھڑا ہو۔ سردار نے کہا کہ جج صاحب، سلمان میرا بیٹا نہیں ہے، یہ مجھے پہلے دن سے معلوم تھا۔ جب انم نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، مگر میں خاموش رہا کیونکہ مجھے وارث چاہیے تھا۔ مجھے ایک نام چاہیے تھا جو میری جاگیر آگے بڑھائے۔ مجھے دنیا کے سامنے اپنی نامردی نہیں دکھانی تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنا نام دیا، اپنا پیار دیا، اپنی عزت داؤ پر لگائی، مگر ایک بات تھی جو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ یہ
کہ میری بیوی نے یہ سب میرے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کیا۔ سردار نے انم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ سردار بولا کہ تم نے صرف دھوکہ نہیں دیا انم، تم نے میری نامردی کا فائدہ اٹھایا، تم نے جان بوجھ کر میرے دشمن کا بچہ میرے گھر میں لے کر آ گئی، تم نے میرے نام کو، میری حویلی کو، میری عزت کو اس آدمی کے پاؤں تلے رون دیا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ٹانگیں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بولی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ سردار نے سر ہلایا اور بولا کہ یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، تم نے مجھے بے وقوف سمجھا۔ ملک طاہر اب تک خاموش بیٹھا تھا مگر اب اس نے بولنے کی کوشش کی۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، جج صاحب، سردار جو بھی کہے یہ بات ثابت ہے کہ سلمان میرا بیٹا ہے اور مجھے اس پر حق ہے۔ مگر سردار کا وکیل اب کھڑا ہوا اور اس نے وہ ثبوت پیش کیے جو سردار نے جمع کروائے تھے۔ انم اور ملک طاہر کی خفیہ ملاقاتوں کے ثبوت، فون کی ریکارڈنگز، گواہوں کے بیانات جنہوں نے انم کو رات کو حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ وکیل نے واضح کیا کہ یہ ناجائز تعلق ہے جو شادی کے دوران قائم رکھا گیا اور اس تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ سردار کے نام پر دھوکے سے تھوپا گیا۔ جج نے سارے ثبوت غور سے دیکھے، پھر جج نے انم سے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کا ملک طاہر سے ناجائز تعلق تھا؟ انم نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے ہاں کہا۔ عدالت میں ایک اور سناٹا چھایا۔ جج نے ملک طاہر سے پوچھا کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ سلمان آپ کا بچہ ہے؟ ملک طاہر نے گردن اکڑائی اور بولا کہ ہاں، سلمان میرا بیٹا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ سردار نے ملک طاہر کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ اسے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، سچ سب کے سامنے تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ انم اور ملک طاہر دونوں کو ناجائز تعلق اور دھوکے کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ انم کو بچے کی تحویل سے محروم کیا گیا اور ملک طاہر کا تحویل کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا کیونکہ بچہ دھوکے اور ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا اور ملک طاہر نے کبھی باپ کا فرض ادا نہیں کیا تھا۔ سلمان کی تحویل سردار عمران کو دی گئی کیونکہ قانونی طور پر بچے کی پرورش اسی نے کی تھی اور عدالت نے مانا کہ بچے کی بہتری سردار کے پاس رہنے میں ہی ہے۔ عدالت نے نادیہ کو بچے کی نگہبان کے طور پر تسلیم کیا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے سردار کے قدم بھاری تھے۔ آج اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنی نامردی کا اعتراف کیا تھا۔ وہ روب جو 15 سال سے اس کی ڈھال تھا آج ٹوٹ گیا تھا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کچھ ہمدردی سے، کچھ حیرت سے، کچھ شاید طنز سے، مگر سردار کا سر جھکا نہیں تھا۔ باہر نادیہ کھڑی تھی، سلمان اس کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ سردار نے نادیہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ تم نے میرے بیٹے کو زندگی دی اور مجھے سچ بولنے کی ہمت بھی دی۔ اس گھر میں تمہاری جگہ نوکرانی کی نہیں ہے۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ رابعہ آگے آئی اور نادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی کہ اللہ نے تجھے ہمارے لیے بھیجا ہے بیٹی، تو اس گھر کی بہو ہے، نوکرانی نہیں۔ دور سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ سردار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، عزت، روب، سرداری، مردانگی، سب کچھ، مگر اس نے ایک بچے کو بچا لیا جو اس کے خون سے نہیں تھا مگر اس کے دل سے اس کا تھا۔ سلمان نے نادیہ کی گود میں آنکھیں کھولیں اور سردار کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور سردار نے پہلی بار بغیر کسی بوجھ کے مسکرایا۔ شاید یہی اصل مرد ہونا ہے، وہ جو سچ بولے چاہے دنیا جل جائے، وہ جو ہار کر بھی کھڑا رہے، وہ جو خون کا نہیں مگر محبت کا باپ ہو۔ اور اس حویلی کی پرانی دیواروں نے آج پہلی بار سکون کی سانس لی کیونکہ آج ان دیواروں کے پیچھے کوئی راز